اور روایات میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ 3 دوست سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ایک غار کے اندر بیٹھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اوپر سے ایک پتھر آیا اور غار کے اوپر گر گیا۔ اوپر سے وہ غار بند ہو گیا تو وہ تینوں بہت پریشان ہو گئے۔ تینوں کو اپنی موت نظر آنے لگ گئی، کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ صدیوں پرانی بات ہے، موبائل کا دور نہیں تھا، انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا کہ وہ کسی کو کال کرتے کہ ہمیں آ کر اس مصیبت سے نکالو، کسی کو میسج کر دیتے کہ آ کر اس پتھر کو ہٹاؤ اور ہمیں یہاں سے نکالو۔ تو وہ تینوں نے مشورہ کیا کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ اللہ کو دیتے ہیں کہ اے اللہ اس کے صدقے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ ان میں سے جو پہلا آدمی تھا اس نے کہا کہ اے اللہ میں ایک لکڑہارا ہوں، سارا دن میں لکڑیاں کاٹتا ہوں، شام کو جب میں گھر جاتا ہوں، گھر جا کر بکریوں کا دودھ نکالتا ہوں، سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا ہوں، پھر اپنے بیوی بچوں کے لیے لے کر جاتا ہوں۔ اے اللہ ایک دن میں لکڑیاں کاٹتا ہوا لیٹ ہو گیا، جب میں گھر گیا اور جا کر میں نے بکریوں کا دودھ نکالا اور والدین کو دینے کے لیے گیا تو والدین سو چکے تھے، تو میں ساری رات والدین کے دروازے پر کھڑا رہا کہ جب تک والدین نہیں اٹھیں گے ان کو میں دودھ نہیں پلاؤں گا، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی نہیں لے کر جاؤں گا۔ اے اللہ جب میرے والدین اٹھے میں نے ان کو دودھ پلایا اور پھر میں اپنے بیوی بچوں کے پاس گیا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے، اگر آپ کو میرا یہ عمل پسند آیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ فرماتے ہیں کہ وہ پتھر تھوڑا سا اپنی جگہ سے سرک گیا، ان کو باہر سے روشنی نظر آنے لگ گئی۔ پھر دوسرے آدمی نے کہا کہ اے اللہ میں اپنی ایک رشتہ دار لڑکی سے محبت کرتا تھا، میرے خیالات اس کے بارے میں ٹھیک نہیں تھے، ایک دفعہ وہ میرے پاس قرض مانگنے کے لیے آئی، وہ بیچاری مجبور تھی، لاچار تھی اس وقت۔ جب اس نے مجھ سے قرض مانگا تو میں نے کہا اگر تو میرے ساتھ برا کام کرے گی میں تب تجھے قرض دوں گا۔ وہ مجبور تھی، اس کام کے لیے تیار ہو گئی، تو جب میں برا کام کرنے لگا تو اس نے کہا کیا تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اے اللہ جب اس نے یہ کہا تو میرے دل میں تیرا خوف پیدا ہو گیا، میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ میرے پاس اسباب بھی تھے، میں گناہ کر بھی سکتا تھا، لیکن تیرے خوف کی وجہ سے میں نے گناہ کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا، یہ گناہ تیری رضا کے لیے چھوڑا، تو اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ فرماتے ہیں کہ وہ پتھر تھوڑا سا اپنی جگہ سے اور سرک گیا۔ پھر تیسرے آدمی نے کہا کہ اے اللہ میرے پاس ایک مزدور مزدوری کرنے کے لیے آیا، جب اس نے اپنا کام پورا کیا تو وہ مزدوری لینا بھول گیا اور وہ چلا گیا، تو میں نے اس کے پیسوں سے کاروبار شروع کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے اس کے پیسوں سے بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ بنا لیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ آدمی میرے پاس آیا اور کہا کہ میں نے تمہارے پاس ایک دفعہ مزدوری کی تھی اور تم نے مزدوری نہیں دی تھی، میں وہ مزدوری لینے آیا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تو نے میرے پاس مزدوری کی تھی، یہ بکریوں کا جتنا بھی ریوڑ ہے یہ سارا تمہارا ہے۔ اس مزدور نے کہا کہ میرے ساتھ کیوں مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا، اس آدمی نے، کہ میں مذاق نہیں کر رہا، تمہارے مزدوری کے پیسوں سے میں نے کاروبار کیا، تمہارا یہ کاروبار بڑھتا گیا، آج یہ سارا ریوڑ تمہارے ان مزدوری کے پیسوں سے بنا ہوا ہے۔ وہ آدمی خوشی خوشی بکریاں لے کر چلا گیا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہے، میں نے اس کی امانت کی حفاظت کی ہے، اس کی امانت کو اس تک پورا لوٹایا ہے، تو اے اللہ مجھے اس مصیبت سے، ہم سب کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ فرماتے ہیں کہ وہ پتھر غار کے اوپر سے دور جا گرا اور وہ تینوں وہاں سے باہر آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔
تو اس واقعے سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ والدین کی خدمت سے، والدین کی عزت کرنے سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر والدین کی خدمت کریں گے، دنیا کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، دنیا کی ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور دوسرا ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہمیں گناہ کا موقع ملے، ہم گناہ کرنے لگیں، اس وقت ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں، یہ اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے۔ اس لیے گناہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑیں، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ کسی اپنے مسلمان بھائی کا 1 روپیہ بھی نہیں کھاتا۔ جہاں ہم لاکھوں روپے کھا جاتے ہیں لیکن ہمارے دل میں اللہ کا خوف بالکل پیدا نہیں ہوتا۔ اس آدمی نے کیسے اس کی امانت کی حفاظت کی؟ مومن جو ہوتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ اور آخری جو اہم سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جو دعا ہے مومن کا ہتھیار ہے۔ مومن دعا کے ذریعے اللہ سے اپنی کوئی بھی بات منوا سکتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی آپ کا کام نہیں ہو رہا، آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تو آپ کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ اس سے مانگے اور وہ اس کو عطا نہ کرے۔ اگر اس کا کوئی دروازہ کھٹکھٹائے، وہ خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ اگر تمہارے دروازے پر کوئی آئے تو اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ جو ہمیں یہ حکم دیتا ہے، کیا ہم اس سے مانگیں گے تو وہ ہمیں عطا نہیں کرے گا؟ اس لیے بھائیو، اللہ سے مانگتے رہا کریں، اللہ مانگنے کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔